یار ونس اپان اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے پختو کی وہی چیو کا کھاؤ ناس پدن کا چاؤ. تو سٹوری صرف یہ نہیں ہے. سٹوری آپ اگر نارمل گفتگو بھی کر رہے ہیں نا تو اس میں بھی آپ سٹوری پٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی زاویے سے آپ سٹوری کہیں نہ کہیں انکلکیٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں. 2009 میں راب واکر اس نے ایک سروے کیا. کیا کیا اس نے؟ ایک جرنلسٹ ہے, یہ صحافی. اس نے کہا نا کہ اس نے کچھ آئٹمز لیے آن لائن اس نے آئٹمز لیے اور آن لائن ہی اس کو بیچ رہا تھا. آئٹمز اس نے لیے لیکن اس نے جو آن لائن لیے تھے وہ یوں سمجھ لے کہ $1 کے لیے تھے. $1 کا ایک آئٹم تھا اس کے پاس. اس نے 200 آتھرز کو کنٹیکٹ کیا اور ان کو کہا کہ آپ کیا ایک سگنیفیکنٹ آبجیکٹ اسٹڈی میں ہمارے ساتھ شرکت کریں گے تاکہ یہ آئٹم میں نے لیا ہے یہ میں دوبارہ پلیس کر رہا ہوں آن لائن, ای بے پہ, امیزون پہ, ادھر جتنے بھی آن لائن پلیٹ فارم میں, شاپیفائی. آپ لوگوں نے اس پہ سٹوری لکھنی ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس ایک آئٹم تھا اور وہ آئٹم تھا یوں سمجھ لے کہ گھوڑے کا سر تھا, آدھا سر تھا صرف گھوڑے کا. اوکے, جسٹ لیٹس سے یہ وہ آئٹم ہے. اوکے, یہ گھوڑے کا سر. اس نے یہ آئٹم جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ اس نے یہ آئٹم $1 میں لیا آن لائن. اس نے آتھرس کو کنیکٹ کر دیا اور وہاں پر انہوں نے اس کے ساتھ سٹوری ایڈ کر دی. سٹوری ایڈ کرنے کے بعد اس نے کیا کیا, دوبارہ اس کو پلیس کیا اور پتہ وہ جو $1 کا آئٹم تھا وہ پتہ کتنے میں گیا تھا؟ اینی رف آئیڈیا, اینی رف آئیڈیا کسی کے پاس اگر؟ ہاں, $10, ہاں, $100, $5, $62 کا ایک گیا تھا. $1 کا اس نے لیا تھا. اس نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس نے صرف سٹوری ایڈ کر دی. اب یہ سٹوری یہ نہیں ہے. اب دیکھو میں اگین اسی بات پہ دوبارہ آ رہا ہوں کہ اگر ہمیں بتایا جائے کہ یار سٹوری, چلے بیٹا میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں یا سناتی ہوں یا پھر اب سٹوری ٹیلنگ کا ایک سیشن ہوگا, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ونس اپان اے ٹائم دیر واز اے پرنس. وہ ہے سٹوری اپنی جگہ پہ. اگین اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک سٹوری ٹیلنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو کانشیسلی کر لیں یہ زیادہ افیکٹو ہوگی. جس طرح اس بندے نے کیا, اس نے اس آئٹم کے ساتھ سٹوری ایڈ کر دی. اور سٹوری ان اے سینس یہ کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے, کس طرح ملا, اس طرح کی چیز اس نے ایڈ کر دی, اٹریکٹیو اس کو بنا دیا. اور جو ڈسکرپشن انہوں نے ایڈ کر دی, اب اگر بائر وہاں پہ جا رہا ہے اس نے اس کو دیکھ لیا تو وہ ہو سکتا ہے اس گھوڑے کے سر میں انٹرسٹڈ نہ بھی ہو, لیکن وہ سٹوری اتنی فیسنیٹ تھی کہ اس نے اپنے بائر کو گریب کر دیا اور اس نے نہ چاہتے ہوئے اس کو خرید لیا. اب اس جرنلسٹ نے اس سروے کو تھوڑا سا آگے لے گیا. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے ٹوٹل, اب یہ تو ایک آئٹم تھا نا جو $1 پہ اس نے $129 کے مختلف آئٹمز لے لیے. صرف گھوڑے کا سر نہیں تھا, اٹ واز اے بلک اماؤنٹ آف آئٹمز. اس نے کیا کیا, اس نے سب کے ساتھ اس طرح سٹوری ایڈ کر دی ڈسکرپشن. اینی رف آئیڈیا $129 کے $129 کے جو آئٹمز اس نے لیے تھے وہ کتنے میں گئے ہوں گے؟ اینی رف آئیڈیا $8,000. اینڈ دس از ناٹ اے فکشن اسٹوری, دس از دا ریالٹی, دس از دا ٹرو اسٹوری. یہ ہوا ہے 2009 میں, یہ اس طرح ہوا ہے. اب آپ دیکھ لینا, ہم لوگ ایک مووی دیکھ لیتے ہیں, کچھ کوئی بھی مووی ہو, ہمیں کنفرم پتا ہوتا ہے کہ یہ مووی جھوٹ ہے, دیٹس اے لائی, یہ ایک فکشن کا آ رہی ہے, کوئی اس طرح کوئی یہ نہیں ہے, یہ ہواؤں میں اڑتے نہیں ہے, یہ جیمز بانڈ اگر باہر نکلتا ہے تو یہ ایک فکشن 007 کچھ بھی نہیں ہے ایسے. پھر بھی ہم اس کو 3 گھنٹے سینما میں دیکھ کے بیٹھ کے آرام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وائی از دیٹ؟ That's the power of the good story. سٹوری ہی تو ہے جو ہمارے مائنڈ کو اس نے گریب کیا ہوتا ہے ایسے, یہ سٹوری ہی تو ہے. اب یہ سٹوری یہاں تک ختم نہیں ہوتی. اب آپ اس دیکھ لیں کہ اگر ہم براڈر پرپس پہ چلے جائیں, مارکیٹنگ پرسپیکٹو سے دیکھ لیں, ایڈورٹیزمنٹ پرسپیکٹو سے دیکھ لیں, تو جتنے نئے برانڈز ہیں, جتنے برانڈڈ آئٹمز ہیں ہمارے, اگر میں آپ کو بولوں نا کہ برانڈ موبائل میں
فوراً ذہن کہاں جائے گا؟ آئی فون، سیمسنگ، یہ باقی جتنے ہیں نا یہ تو آتے رہیں گے لیکن یہ سیکنڈری ہوں گے. بھائی یہ ٹاپ پہ کیوں ہیں؟ اگر فوڈ آئٹمس کی بات کر لوں تو اور چین ہے اس طرح، فیزی ڈرنکس کی بات کر لوں تو اور چین آتے ہیں. وائی دے کنٹینیوسلی ایڈ اسٹوری ٹو دیئر آئٹمس، ٹو دیئر پروڈکٹس، اینڈ دے انکلکیٹ دیٹ اسٹوری ان ون وے آر اندر. سوشل میڈیا کے تھرو، مین اسٹریم میڈیا کے تھرو، بل بورڈس کے تھرو، مارکیٹنگ، ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ کے تھرو. اب یہ اس کو مارکیٹنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں نا کہ ہیمرنگ. اتنے بڑے بڑے برانڈ ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، ویڈیو کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. برانڈ آئٹمز جو ہوتے ہیں ان کو کیا پڑی ہے اتنے بڑے مارکیٹنگ پہ اتنا زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہیمر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا ڈرنک آپ نے پی لیا، دوسرا مارکیٹ میں بھی آ رہا ہے لیکن یہاں سے آپ نے واپس نہیں جانا، اسی کو دوبارہ پینا ہے. اگر مارکیٹ میں جاؤ گے، اسٹور میں جاؤ گے تو دوبارہ شیلف سے یہی چیز آپ نے اٹھانی ہے. اور اس کے لیے مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے ہمارے مائنڈ پہ یہ لوگ اس طرح اپنے جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ انکلکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہیمرنگ کر رہے ہوتے ہیں، بار 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 ہتھوڑا اس طرح مار رہے ہوتے ہیں ہم پہ. اور ہم بھی پھر نہ چاہتے ہوئے انکانشیسلی یار جاؤ یار ٹوتھ پیسٹ لے آؤ، بس ٹھیک ہے کون سا؟ وہ والا ہی ہمارے ذہن میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ ہم نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوتا ہے، موبائل پہ بھی دیکھا ہوتا ہے. اور اب بھی تو گوگل نے اتنے یہ ساری چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو اتنے آگے چلی گئی ہے نا کہ اگر آپ گوگل پہ کوئی سرچ کر لیں، مثال کے طور پر میں ایک پروجیکٹر لے رہا ہوں، جسٹ ان کیس میں پروجیکٹر لے رہا ہوں، میں نے گوگل پہ سرچ کیا کہ میں پروجیکٹر لے رہا ہوں، گڈ پروجیکٹرز بیسٹ پرائزز ان دا ٹاؤن، پروجیکٹر گڈ پروجیکٹ، گڈ کوالٹی پروجیکٹ، میں نے کر دیا اور میرے پاس وہ گوگل نے سرچ دے دی. آگے میں کیا کروں گا؟ میں مارکیٹ نہیں جا رہا ہوں، میں دکان نہیں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں آن لائن جتنے پلیٹ فارم ہے، دراز ہے، ای بے ہے، شاپیفائی ہے، امیزون ہے. اب یہ سارے ہیں، میرا ڈیٹا تو ادھر پڑا ہے نا. گوگل نے نوٹس کر لیا کہ بھائی اس نے پروجیکٹر چیک کیا ہے، پروجیکٹر اس نے سرچ کی ہے. گوگل کیا کرے گا؟ وہی چیز یہ وہاں ٹرانسفر کرے گا، ای بے کو، امیزون کو، ادھر. تو میں جب وہاں جاؤں گا، میں پروجیکٹر لکھوں گا نا، تو جس کمپنی نے گوگل پہ پیسے لگائے ہوں گے نا، تو اسی کمپنی کا پروڈکٹ ہی میرے سامنے آئے گا. ایون دو اگر میں چاہوں کہ نہیں میں نے سیمسنگ کا دیکھنا ہے نا، تو گوگل بار 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 وہ دوبارہ مجھے اس طرح ریز کرے گا دوبارہ مجھے اسی پلیٹ فارم پہ. سرچ میں نے گوگل پہ کیا لیکن مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ امیزون پہ، ای بے پہ، شاپیفائی پہ. ایک دوبارہ وہی چیز ادھر آ رہی ہے. یہ گوگل اور یہ انٹر لنک ہے. ایڈ خود بخود ایڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. آپ فیس بک پہ چلے جاؤ، آپ نے گوگل میں سرچ کر دیا نا، فیس بک پہ چلے جاؤ تو آٹومیٹکلی آپ کو نا اس چیز کے ایڈ آنے سٹارٹ ہو جائیں گے. اچھا یہ چھوڑ دیں، آپ کسی بینک میں بیٹھے ہو نا، بینک میں تو آپ فیس بک کھول لو نا تو اس بینک کے اشتہار آپ کے سامنے آئیں گے. اگر آپ کو لگے کیونکہ سارا سب کچھ ایک آن لائن ہے، ہر چیز آن لائن ہے، تو ہماری جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے. خیر بیک ٹو دا ٹاپک. جیمز بانڈ کی کوئی مووی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس مووی میں ہم رات کو دیکھ لیتے ہیں. میں کیوں کہتا ہوں کہ آج کل کی یہ جو جنریشن ہے یہ صبح جب بائک پہ ہوتی ہے نا تو انہوں نے رات کو جو مووی دیکھتی ہوتی ہے نا تو ایگزیکٹ یہ اسی کریکٹر میں صبح بھی ہوتے ہیں اور بائک بیٹھ کے اس طرح نا یہ گھر سے جب نکلتے ہیں نا تو یہ پہلی گیئر میں نہیں 5ویں گیئر میں نکلتے ہیں، ٹا 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 ٹا. یہ اس طرح آپ ان سے بات کر لو نا تو یہ ایسے ماچو پن اس طرح دکھا رہے ہوں گے نا، ایسے 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 ایسے. ہاں جی ایسے. اس کا ہمیشہ یہ اوپر والا بٹن کھلا ہوگا. آستینیں اگر ایون کہ دسمبر کا مہینہ بھی ہو، آستینیں ان کی اس طرح اوپر ہوگی اور انہوں نے بال بڑے ہی رکھے ہوں گے اس طرح. اور یہ ایسے سینہ ان کا جتنا بھی ہو نکلا ہی ہوگا، ایسے ایسے نکلا ہی ہوگا. کریکٹر میں ہوتے ہیں نا. لسی تو یہ رات کو یہ جس کریکٹر میں بھی. اب دیکھیں اب یہ کریکٹر جو ہوتا ہے، کریکٹر جیمز بانڈ ہے، اس نے ایک گھڑی پہن لی رولیکس کی، مثال کے طور پر اس نے رولیکس کی گھڑی پہن لی اور وہ گھڑی وہ پہن رہا ہے اور اس سے پہلے اس نے ٹھیک ٹھاک فائٹ کی ہے. تو بندہ آلریڈی اس کریکٹر کے ساتھ اتنا لنک ہو جاتا ہے، وہ سٹوری اتنا لے لیتا ہے دیٹ وی بائی دیٹ سٹوری کہ اس کے بعد اگر جو کریکٹر ہوتا ہے وہ جو بھی چیز پہن لے ہم آیا وہ ہمارے
بس میں ہو یا نہ ہو لیکن ہم چاہیں گے کہ یار میرے پاس بھی رولیکس کی گھڑی ہو. میں اگر مارکیٹ چلا جاؤں نا تو ایسے ہی کروں گا, رولیکس گھڑی میں نے پہنی ہے نا تو ایسے ایسے میں نے کی ہوگی, ایسے ایسے میں نے پہنی ہوگی, اور یوں کرتا رہوں گا. جس طرح کل انابیہ نے کل گھڑی پہنی تھی, تو سر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرے, سر آپ کو کہہ رہا ہوں نا سر ہماری کس ٹائم چھٹی ہوگی. سر میں نے کہا انابیہ میں نے دیکھ لی ہے نا. سر کیا؟ میں نے کہا گھڑی میں نے دیکھ لی ہے. سر کیسی ہے؟ تو میں نے کہا ایسے بتاؤ نا کہ گھڑی دیکھو. تو دیکھیے یہ اب یہ جو ہے نا یہ گھڑی یہ اس طرح یہ بڑے بڑے جو برانڈ ہیں نا یہ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مین اسٹریم میڈیا کہتے ہیں, سوشل میڈیا, ہاں دیکھو نا, دیکھو فیزی ڈرنک ہمارا ہے, یہ فوڈ ہمارا ہے, یہ آئٹم ہماری بڑی تگڑی ہے. تو وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ گھڑی کی طرح, جس طرح ہم گھڑی دکھا رہے ہیں نا تو وہ اپنے پروڈکٹس اس طرح جان بوجھ کے ہم پہ توپ رہے ہوتے ہیں. ہم نہ چاہتے ہم کہتے کہ چلے یار آرڈر ہی کر لیں. تو آپ اور یہ تو چھوڑ دے, آپ اگر کسی دوست کے ساتھ کسی برانڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں نا تو اے آئی اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. موبائل تو آپ کے پاس ہے نا, آن لائن ہے, نیٹ اس وقت ہمیشہ کنیکٹ ہوتی ہے, اس میں نیٹ ہے نا. اب آپ بار بار ایک کپڑے کا برانڈ ڈسکس کر رہے ہیں نا, تو اگر آپ انسٹا پہ یا پھر ادھر فیس بک پہ یا پھر جدھر بھی آپ اس کو خریدنا چاہیں نا تو وہ چیز آپ کے پاس آ سکتی ہے وائس آڈیو کے تھرو. آپ نے بول دیا, اس نے ڈیٹیکٹ کر دیا اور اس پلیٹ فارم نے آپ کو دکھا دیا اور آپ نے جا کر کلک کر دیا. یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس چیز پہ. سٹوری ٹیلنگ کہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ یہ تو پلیٹ فارم پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. سٹوری ٹیلنگ کہاں انویسٹمنٹ کرتی ہے؟ ایموشنل انویسٹمنٹ. سٹوری جب آپ ایڈ کرتے ہو نا تو یہ انویسٹمنٹ جو آپ کرتے ہو یہ آپ ایموشنلی انویسٹ کرتے ہو, کسی پروڈکٹ کے ساتھ, کسی ٹاپک کے ساتھ, کسی سبجیکٹ کے ساتھ, کسی بندے کے ساتھ, کسی کمپنی کے ساتھ. آپ یہ ایموشنل انویسٹمنٹ کرتے ہو. اب یہ ایموشنل انویسٹمنٹ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ مثال کے طور پر اب سب سے بڑا, اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ ایموشنل انویسٹمنٹ جب آپ کسی چیز کے ساتھ کر لیتے ہو نا, اور جب آپ لنک ہو جاتے ہو اس چیز کے ساتھ, تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, جب آپ ایموشنلی کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہو نا ایموشنلی, تو آپ کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے نا اور جو کورٹیکس ہے یہ بڑی لمبی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں. اسٹوری ٹیلنگ جب کرتے ہیں ہم لوگ تو ہمارے مائنڈ میں کون سے ہارمونز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں, میرا ٹاپک اس ہارمونز پہ ہے. اوکے, اس ہارمون کون سے ہارمونز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہمارے ساتھ بایولوجیکلی ہو رہی ہوتی ہے, یہ ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہے. میموری کی آپ نے بات کی, اس پہ میں آ رہا ہوں. تو میں کہاں پہ تھا؟ سیب آپ کے پاس ہے نا, آپ نے تگڑا کر دیا. تو اب یہ میں نے کہا نا کہ ایموشنلی آپ نے انویسٹمنٹ کر دی, کارٹیکس آپ کا چلا گیا چھٹی پہ, لاجیکل تھنکنگ آپ کی گئی, کریٹیکل تھنکنگ آپ کی گئی, آبزرویٹو اسکل جو ہے وہ آپ کے گئے. آپ پہ کون سا ہارمون حاوی ہو گیا اس پہ میں آ رہا ہوں. لیکن یہ جو اس وقت کرنٹلی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, اس پہ میں بات کر لیتا ہوں. کہ ابھی آپ اگر فرض کرے وہ بندہ کوئی آئیں بائیں شائیں اینکی پینکی بھی مارے نا, آپ کہو گے کہ واہ 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 کیا بات ہے, کیا بات ہے. سیب سے چک مارے, آپ کہو گے کہ مزہ آ گیا یار, ایک فوری پھر ہو جائے. ہاں, اب وہ اگر چائے پی لے, اوف پلیز ایک اور گھونٹ لگا لیا, ایک اور. ہاں, یہ کیونکہ آپ ابھی لاجیکلی, کریٹیکلی, آبزرویٹیولی سوچ نہیں رہے ہو, آپ پہ ایک اور چیز حاوی ہو گئی ہے. باقی ہارمونز ہیں جنہوں نے آپ کی آبزرویٹو سکلز کو, کریٹیکل سکلز کو, انالیٹیکل سکلز کو, لاجیکل سکلز کو, اس کو کڑکی سے باہر پھینک دیا ہے. یہ ہوتا کیا ہے, جب سال بعد یا پھر 12-13 مہینے بعد جب آپ کے تھوڑے سے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں نا, اور کریٹیکل تھنکنگ کی چھٹیاں ختم ہو جاتی ہے, وہ واپس آ جاتی ہے, آبزرویٹو سکلز واپس آ جاتی ہے نا, تو وہی بندہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا بندی. ہاں, اور پھر آپ کہتے ہو کہ یار وہ اگر کہے نا بھائی تھوڑا سا آواز نیچے کرے, یہ کوئی سیب ایسے کھاتا ہے, تھوڑا سا آواز نیچے کرے یار. آگے سے وہ چائے پی لے نا, آپ کو کہ یار کیا ان جانوروں کی طرح شور لگا رکھا ہے آپ نے, یار آرام سے پی لو یار, تو طریقہ نہیں ہے, آپ کو کسی نے سکھایا نہیں ہے. اب یہ ہو کیا رہا ہے, وہ جو چھٹیوں پہ گئے تھے نا وہ واپس آ گئے, انہوں نے کہا کہ وہ بھائی برخوردار, ہم نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ, آپ کہاں گئے, آپ نے تو پورا قبلہ ہی بدل دیا, واپس آ جاؤ.
ہوش میں آ جاؤ، پیٹ آپ کا نکل آئے گا، آپ کے دوست احباب جتنے ہیں وہ چھوٹ جائیں گے، کیونکہ آپ نے 1 سال میں اپنی پوری دنیا وہ بنا دی. باقی جتنے کام تھے اس کو آپ نے نیگلیکٹ کر دیا. تو یہ جتنے ہارمونز ہیں، جتنی کریٹیکل تھنکنگ ہے، وہ چھٹیوں پہ واپس آ گئے. اب یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں اور ہارمونز ہیں یہ ہائی جیک ہوئے تھے، لیکن جنہوں نے ہائی جیک کیا تھا وہ ابھی تھوڑا سا اپنے میدان میں دوبارہ حاوی ہو رہے ہیں. اور کون کون سے ہیں وہ ہارمونز؟ ڈوپامن، آکسیٹوسن، اینڈورفن، کورٹیکس، ویسوپریسن، سیروٹونن. یہ ہارمونز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہے، یہ ہارمونز ہیں. اب اس میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 ہارمونز پہ بات کروں گا، میکسیمم 3 پہ بات کروں گا. جو آپ نے میموری کی بات کی نا کہ میموری، یہ ڈوپامن ہوتا ہے. ڈوپامن کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ ڈوپامن 3 چیزیں کرتا ہے. 3، ایک تو فوکس، ایک موٹیویشن، ایک میموری. ڈوپامن آپ کا ہائی ہو نا، بڑے لیول پر ہو، تو یہ 3 چیزیں آپ کی بڑی بوم پہ ہوگی. فوکس، موٹیویشن اور میموری. مثال کے طور پر میں آپ کو اپنی ایک سٹوری بتاؤں، اس سے میں ڈوپامین کو لنک کر لیتا ہوں کہ کورونا سے تقریباً کچھ 1-2 ماہ پہلے کی بات ہے کہ افغانستان سے ایک کمپنی نے مجھے کنٹیکٹ کر کے کہا کہ ہمیں اپنے آفیشلز کے لیے ایک ٹریننگ ریکوائرڈ ہے. پشاور میں اس کمپنی کے پاس وہ پروجیکٹ آ گیا اور اس کمپنی نے مجھے اپروچ کیا کہ ہمیں ایک ٹرینر چاہیے، اور وہ ٹرینر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ پختون ہو اور اس کو انگلش آتی ہو. پھر میں نے وہ اپنا جتنا ڈاکومنٹس وغیرہ ہے، جتنے جو میرا پروفائل ہے، ویڈیو پروفائل ہے، وہ سارا میں نے سینڈ کر دیا ان کو. وہ پختون میں ہوں اور انگلش بھی انہوں نے دیکھ لی کہ ہاں بس ٹھیک ہے. تو انہوں نے ڈاکومنٹڈ جو ساری چیزیں تھی وہ اوکے کر دی. اب نیکسٹ فیز ہمارا تھا انٹرویو کا. اب میں نے جس کمپنی نے مجھے اپروچ کیا تھا پشاور میں، اس کمپنی کے ساتھ میرا سٹیج 1 کلیئر ہو گیا. اب جتنا میں دیکھیں میرے ڈاکومنٹس پہلے سٹیج پہ تھے، کلیئر ہو گئے سارے. ڈوپامن ایک سیڑھی اوپر آ گیا. اوکے. پشاور میں یہاں پر ایک کمپنی نے میرا ایک انیشیل جو اسکریننگ تھی وہ کر دی، وہ بھی کلیئر ہو گئی. میں ایک سٹیپ اوپر چلا گیا. اب لاسٹ جو ہمارا ایک میٹنگ تھی ہماری زوم پہ، وہ افغانستان کے آفیشلز، پشاور کے آفیشلز اور میں، انہوں نے مجھے پھر انہوں نے اسکریننگ کر لی تھی. اب یہ ایک تھوڑا سا کریٹیکل مسئلہ تھا، میں نے اس کی بھی تیاری کر لی اور وہ بھی الحمدللہ کلیئر ہو گیا. اگر آپ لوگ اس طرح آفیشلی کسی چیز کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی پروجیکٹ آپ لوگ نے کیا ہو تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا جب پیسوں کی بات آتی ہے نا کہ آپ پیسے کتنے چارج کریں گے، یا پھر یہ ہمیں آپ بتائیں کہ آپ اپنی سروسز کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہمیں آفر کریں گے. جب بات یہاں پہ آ جائے نا تو آپ یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے جتنی چیزیں تھیں وہ انہوں نے کلیئر کر دی ہے. یہ واقعی میں آپ کو آن بورڈ لینا چاہ رہے ہیں، ادروائز وہ پیسوں کی بات بالکل نہیں کرتے. میرے ساتھ پیسوں کی بات بھی ان کی ہو گئی اور بڑی اچھی اماؤنٹ انہوں نے مجھے آفر کی، اور 45 دن کا پروجیکٹ تھا. اور میرا ڈوپامن ہواؤں میں کیا پتہ نہیں کہاں اڑ رہا تھا، اور میں بھی اس طرح بڑا کمال ہو گیا یار، یہ تو مزہ آ گیا، تو بڑا بہترین ہو گیا. اب وہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، سارا سب کچھ ہو گیا. آخر میں انہوں نے کہا کہ یار آپ اپنا پاسپورٹ ذرا ہمیں کائنڈلی اس کمپنی کو ہینڈ اوور کر لے تاکہ ہم اس پہ ویزا پروسیس کر لیں. اب میں یہاں تک پہنچ گیا، پیسوں کی بات ہو گئی ہے، ڈیٹیل ساری شیئر ہو گئی ہے، میرا ایک فائنل ہو گیا سارا سب کچھ. میں نے پاسپورٹ بھی ابھی دینا ہی تھا کہ اتنے میں کورونا زندہ باد، کورونا آ گیا. کورونا آ گیا تو وہ پاکستان، افغانستان کیا پوری دنیا ہی بند ہو گئی. تو وہ جو ڈوپامن یہاں پہ اڑ رہا تھا نا وہ ایک دم سے نیچے آ گیا. وہ جو ہارمونز تھے، وہ جو ایک اڑان بری ہوئی تھی نا، جو اقبال کا شاہین بنا ہوا تھا، وہ ایک دم سے نیچے آ گیا. اب یہ دیکھیے، اب آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگ اگر فرض کریں کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی ٹاپک، چلے میں اس کو ٹاپک سے ریلیٹ کر لیتا ہوں. اگر آپ لوگ فوٹوسنتھسس ٹاپک پڑھا رہے جسٹ ان کیس، تو یہ تو اگر دیکھ لے تو کہنے میں، سننے میں تو یہ بڑا ہی ڈل قسم کا ٹاپک ہے. بچے کیوں آپ کو سنیں؟ بچے کیوں الجبرا کو سنیں؟ بچے کیوں
اس طرح کوئی خوش قسم کا ٹاپک ہو اس کو کیوں سنیں؟ آپ نے کوئی نہ کوئی حکم ان کو کرانا ہی کرانا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگوں نے سسپینس کریٹ کرنی ہے کہ اگر ونس اپان اے ٹائم، اتنا کھینچی جملہ ہے، اس پہ سروے ہوا ہے کہ اگر آپ جس ایج کے لیول کو بھی یہ بتائیں نا کہ ونس اپان اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے، یوزلیو کاکاؤ، یہ آپ بولنے کی دیر ہے، آگے سے بچہ، بوڑھا، عورت، لڑکا، لڑکی، کوئی بھی ہو، ایک دم سے وہ اٹینشن میں آ جائے گا آپ کی طرف کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ہو کیا رہا ہے بھائی. سسپینس کریٹ ہو گیا. بچے ہیں نا تو ان کے سامنے آپ لوگ سسپینس کریٹ کریں اور ایسے طریقے سے کریٹ کر لیں کہ بچے خود تھوڑا سا کیوریس ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس کو نا امیجنری کہانیاں سناتا ہوں. تو امیجنری کہانیاں یہ ہیں کہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بلا والی کہانی سنانی ہے، بلا. تو میں، اور وہ ہر رات کو بلا والی کہانی مانگتا ہے کہ آپ نے مجھے بلا والی کہانی سنانی ہے. تو یار میں اتنے بلا والی کہانی کہاں سے لے آؤں؟ تو میں کیا کرتا ہوں، میں امیجنیشن پہ چلا جاتا ہوں. اب اس کو میں کہتا ہوں کہ یار یہ سڑے ہو نہ بابا بلا والا کا نا، تو بیٹا سن لے نا، ابھی سڑے ابھی تو آیا ہے نا. تو سڑے اس کے پاس بندوق تھا تو وہ بارہ سنگی کے پیچھے چلا گیا. بابا بلا، بیٹا صبر کر لینا. تو وہ بارہ سنگا جو ہے وہ چلا گیا جنگل میں. تو جنگل میں وہاں پر بلا تھا. تو میں نے کہا صبر کر لو یار تھوڑا آرام سے، میں بتاتا ہوں آپ کو نا. تو اب وہ جو جنگل میں جیسے ہی بارہ سنگا چلا گیا تو اس کے بعد سسپینس. اب بچہ نا چیخے مارتا ہے، ہاں بابا آگے نا سچلو شے بابا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوتی ہے سسپینس. آپ اپنے آڈینس کو یہاں تک لے آؤ نا کہ وہ آپ کو لگے کہ یہ بالکل ابھی آپ کے ساتھ انگیج ہے نا، اس ٹائم سسپینس کریٹ کر لو. آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کوئی ٹاپک پہ اتنا نہیں آ رہا نا، آپ سسپینس میں ڈالو. میں کیوں بار بار کہتا ہوں بھائی اسٹوری سناؤ، کہانی سناؤ. کہانی کا مقصد یہی ہے. اب کہانی صرف ونس اپان اے ٹائم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ اپنے ٹاپک کو کیا لبادہ اوڑھتے ہو وہ بھی کہانی ہے. جب بچہ جنگل میں چلا جاتا ہے تو وہاں جا کر پھر میں اس کو خود کہتا ہوں کہ بیٹا آگے تم بتاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ دل تک قبر نہ دی، یہاں قبرستان ہے. تو میں کہتا ہوں ہاں ڈال لے، قبرستان ہے بھائی. امیجنری کہانی ہے، جو مرضی ہو وہ ڈال دو. ٹارزن کی کہانیاں بھی ایسی ہوتی تھی، عمر یار کی کہانیاں بھی ایسی ہوتی تھی. بھائی آپ کی مرضی، آپ کی کہانی، اس کے آپ ہیرو بھی ہو، ویلن بھی ہو، جو مرضی ہو وہ کرو. امیجنیشن ایسے ہی تو بڑھتی ہے. آپ نے سسپینس ڈالنا ہے. دیکھیے بچہ خود اپنا کام کرے گا آگے سے. ڈوپامین کیا کرتا ہے؟ فوکس، میموری، موٹیویشن. کس ٹولز کیا ہے؟ ہک، کلف ہینگر اینڈ سسپینس کریشن. رائٹ، آگے چلیں. آکسیٹوسن کیا کرتا ہے؟ آکسیٹوسن بھی 3 چیزیں کرتا ہے: جنرس، ٹرسٹ، بانڈنگ. یہ ہارمون جب ریلیز ہوتا ہے نا تو اس سے 3 چیزیں ہوتی ہیں. 3 چیزیں: جنروسٹی، ٹرسٹ، بے انتہا درجے کا ٹرسٹ، اندھا ٹرسٹ جسے کہتے ہیں، اور بانڈنگ. اور یہ دکھتا کیسے ہے ابھی پتہ چل جائے گا. میرے ساتھ تقریباً کچھ عرصہ پہلے ایک مجھے نہ کسی نے انویٹیشن دے دی اور میری اپنی گاڑی خراب تھی تو میں اپنے دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں چلا گیا. ہم لوگ گپے مار رہے ہیں اور جا رہے ہیں رستے میں، اور جس دوست کے پاس جا رہے تھے وہ دوست ہمارا بڑا ہی جگری یار تھا. اب ہم بڑے خوش اور دونوں پلان کر رہے ہیں کہ اس کو یہ سرپرائز دیں گے، اس کو یہ سرپرائز دیں گے. اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یار میں دیکھو اس نے مجھے سال پہلے اس طرح کیا تھا تو میں تو چاہوں گا کہ میں اس سے بڑا کچھ سرپرائز دے دوں.
اور آپ کو بھی میں سرپرائز دوں گا، کیونکہ اس کا جو سرپرائز ہوگا وہ آپ کے لیے بھی ہوگا۔ اس نے کہا کہ چل یار مجھے بڑی ویسے حیرت ہوگی کیونکہ آپ میرے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے۔ تھوڑا سا اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، پتہ چل جائے گا، بس آدھے گھنٹے کی بات ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں، گاڑی جا رہی ہے 100 کی سپیڈ سے، اتنے میں سامنے سے ایک کتا آیا اور اس نے گاڑی موڑ لی اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کے دونوں پیر ٹوٹ گئے، اور جو میری حالت تھی وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اور وہ لمحہ جو ہم پہ جس طرح بیتا تھا وہ بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ، کوئی بھی نہیں تھا کہ ہماری مدد کو آ سکے۔ اور پتہ ہے ہم لوگ کتنی دیر وہاں پہ پڑے تھے؟ پوری رات پتہ کون سی تھی؟ دسمبر کی۔ کین یو بلیو دیٹ؟ دسمبر کی۔ اگلی صبح یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری گاڑی کا چھت برقرار تھا، اور ہم پہ وہ جو اوپر سے ٹھنڈ سرد آ رہی تھی وہ ہم پہ نہیں پڑ رہی تھی، اس وجہ سے ہم نے وہ رات سروائیو کیا۔ صبح کہیں جا کر ہمارے فون بھی خراب تھے، سارا سب کچھ تھا، کسی نے دیکھ لیا کہ یار یہ گاڑی کس کی پڑی ہے، اور ہمیں ہاسپٹل لے گئے۔ جب ہاسپٹل لے گئے تو میرے جو دوست تھے اس کے پیر اتنے خراب ہوئے تھے کہ وہ دونوں کاٹنے پڑے۔ یہ بھائی یہ آکسیٹوسن ہے، یہ ایسے کام کرتا ہے، یہ ٹرسٹ۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو کہانی ہے نا یہ فکشن ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا، یہ میں نے بنائی ہے، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے پلیز مجھے دیکھیں، اس سے لرننگ کریں۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ میں جو کہانی کر رہا تھا نا، میں جو کہانی یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، اس میں ساتھ ساتھ مجھے لگا کہ یار آپ لوگوں کا اٹینشن لوز ہو رہا ہے نا، تو میں پیر توڑ دیتا۔ شروع میں نے کہاں سے کیا کہ سرپرائز ہے، اس کے ساتھ آپ کے لیے بھی ہے، تو آپ لوگوں میں بھی تھوڑی سی کیوریاسٹی آ گئی کہ یہ سرپرائز ہے کیا۔ ہم بڑے خوش تھے، جس بندے کے پاس جا رہے وہ ہمارا جگری آ رہے۔ اب مجھے لگا کہ یار یہ کہانی یہاں تک نا جتنی تھی وہ ہو گئی ہے، اب اس میں کوئی ٹوسٹ چاہیے، تو میں نے کتا لا کر ایکسیڈنٹ کروا دیا، رائٹ؟ میں نے ایکسیڈنٹ کروا۔ اب مجھے لگا کہ نہیں، ایکسیڈنٹ سے کام نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ لوگوں کے چہروں سے نظر آ رہا تھا کہ میرے پاس مجھے نا وہ اٹینشن نہیں مل رہی ہے، جو میں آکسیٹوسن ریلیز کرنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں ریلیز ہو رہا، رائٹ؟ تو میں نے کیا کیا، میں نے اس کے پیر توڑ دیے، اور مجھے لگا کہ نہیں پیر توڑ دیا تو آپ لوگوں نے کہا اوکے، اب بایولوجیکلی آپ لوگوں کے آکسیٹوسن ریلیز ہو رہے۔ اب یہ آگے کیا ہوا، پیر تو میں نے اس کو توڑوا دیا، لیکن میں نے کہا نہیں یار یہ ہاتھ میں آگے نہ چلے، مزید اس کو کر دے، تو میں نے خود کو بھی زخمی کر دیا۔ اب مجھے لگا کہ نہیں یار چلے آگے نا اس کو مزید کر دے۔ مزید میں نے کیا کیا، میں نے پوری رات وہاں پر اپنے آپ کو پڑا رہنے دیا، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں یار یہ تو رات سے بھی چلے، ویسے بھی ہانڈی بن رہی ہے نا، چلے اس میں تھوڑا سا اور ذائقہ ڈال لیتے ہیں، تو میں نے دسمبر کی رات بنا دی اس کو۔ اور پھر اور کیا کیا کہ پوری رات ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، موبائل بھی نہیں تھے ہمارے۔ اب آپ لوگ لاجیکلی دیکھ لینا، لاجیکلی کہ یار سر آپ تو بالکل صحیح سلامت ہے، اب آپ کا دھیان اس سائڈ جا ہی نہیں رہا، کیونکہ میں ایموشنل انویسٹمنٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں پہ، میں سٹوری بلڈ کر رہا ہوں، تو آپ لوگ لاجیکلی کریٹیکلی سوچ نہیں رہے ہو، کیونکہ میں نے ہٹ کیا ہے آپ لوگوں کے آکسیٹوسن کو، میں نے ہٹ کیا ہے اس جگہ کو جو آپ لوگوں کے لاجیکل چیز کو، ہارمون کو اٹھنے ہی نہ دے۔ اس وجہ سے تو یہ جو جتنی ساری چیزیں ہو رہی، اب آپ یہ کہانی بچے کے ٹاپک سے ریلیٹڈ گرد کر دینا، مجال ہی نہیں ہے اس کا کہ وہ آپ سے چلا جائے، کر تو دے۔ فوٹوسنتھسس آپ لوگوں کا ٹاپک ہے نا، فوٹوسنتھسس میں کیا کرتا ہے کہ پلانٹ آکسیجن ریلیز کرتا ہے، لیکن لیتا کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ۔ ہیومن کیا کرتا ہے؟ انہیل آکسیجن، ایکزیل کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اب یہ ایک بات ختم ہو گئی یہاں پہ نا، بات تو ختم ہو گئی ہے، بچے نے سن لیے، لیکن بچے کو یاد کیسے رہے گی؟
اب آپ نے اس کے ارد گرد اس طرح، بیٹا آپ کو پتہ ہے میں اس طرح جا رہا تھا نا تو پاکستان میں جو سب سے بڑا دنیا کا ہاتھ سے لگایا ہوا جنگل ہے اس کا نام کیا ہے؟ نہیں ایسے نہیں بولا نا چانگا مانگا، آپ لوگوں نے بولا ہے کہ چانگا مانگا ایسے بولے، تو پھر دیکھیں اب یہ جو چانگا مانگا یہ میں نے مونوٹون سے ہٹ کے تھوڑا سا ایک ٹون کو اوپر کر دیا ہے. بچہ ابھی آگے جا کر نا بریک میں بھی کسی کے ساتھ مذاق میں کرے گا کہ پاکستان کا چانگا مانگا ایسے کرے گا، اس کو نہیں پتا چانگا مانگا کہ کہاں پہ، لیکن اگر اس کو ماسٹر لیول پر بھی کوئی پوچھ لے نا کہ یار آپ پاکستان کا جو سب سے ہاتھ سے بنا ہوا جنگل ہے وہ کون سا ہے، یہ اس کو نہیں پتا لیکن اس کو آپ نے انکلکیٹ کر دیا ہے تو وہ کہے کہ چانگا مانگا. کیسا ہے، کالا ہے، پیلا ہے، وہ آپ نے مزید انفارمیشن اس کو دینی ہے. یہاں تک کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے ایسے انکلکیٹ کرنی ہے. کسی ٹاپک سے ارد آپ کوئی سٹوری بلڈ کر لے اور اس کو کوشش کر لے کہ آپ یہ جو ڈوپامن ہے، آکسیٹوسن ہے، یہ بایولوجیکلی اس کو ہٹ کر لے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کر لے. اب بچہ، لوگ، کوئی کمپنی کیوں سنے آپ کی؟ ہاں بھائی آپ ٹیچر ہو، ہزاروں اور ٹیچرز ہیں، ڈیفرنٹ کیا ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے کہانی سنائی ہے نا، اس میں آپ لوگوں نے ٹرسٹ، بانڈنگ یہ بچے کے ساتھ کریٹ کرنی ہے. اور پرسنل ڈیولپمنٹ کی زبان میں اس کو ریپور بلڈنگ کہتے ہیں. اس کی لیول پر آ کر آپ لوگوں نے وہ بات بتانی ہے، تب جا کر بچہ آپ کے ساتھ ہک ہوگا. آپ اس کو سسپینس کریٹ کر لے، کچھ بھی کریٹ کر لے، وہ آپ کا بائی کرے گا. ہی ول بائی دیٹ، شی ول بائی دیٹ. اوکے صحیح ہے، رائٹ. اس کو مین جو چیز ہے نا یہ ایمپتھی ہے. آکسیٹوسن آپ کا کیا کرتا ہے؟ ایمپتھی کراتی ہے. ایمپتھی ان سینس یہ ہے کہ آپ خود کو بچے کی جگہ پر رکھ کے وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ بچہ اس کہانی کو فرض کرے اگر میں بچے کی جگہ ہوتا یا ہوتی تو میں اس کہانی کو کیسے سنتا یا سنتی. پھر دیکھ لے کہ وہ چیز، وہ کریکٹر آپ لوگوں نے خود کرنا. ٹیچر کیا کرتا ہے؟ ٹیچر ایک امیجنیشن کا ایک منبع ہوتا ہے. اس کے پاس امیجنیشن کی اتنی ساری چیزوں سے جھوٹ نہ بولے. میں نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بولے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، لیکن بچے کا انٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے کوئی فکشن کہانی ضرور بنائے. فکشن کہانی جھوٹی ہی ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں نے وہاں سے لے کر بچے کو ٹاپک پہ لانا ہے. اس طرح آپ نے وہ بانڈنگ کریٹ کرنی ہے. اس طرح آپ نے وہ سارا جسٹ ان کیس، فار دا سیک آف آرگومنٹ، فار دا سیک آف دس پریزنٹیشن، یہ جو ابھی میں نے کہانی آپ لوگوں کو سنائی ہے آپ دونوں نے سن لی ہے. اب یہ کہانی جسٹ ان کیس تھوڑی دیر کے لیے اگر کہے کہ یہ ٹرو تھی اور میں آپ کو نہیں بتاتا کہ یہ فکشن ہے، میں کہتا کہ ہاں یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، آٹومیٹکلی نہ چاہتے ہوئے آپ لوگوں کی وہ بانڈنگ زیادہ ہوتی ہے، آکسیٹوسن زیادہ ہوتا، آٹومیٹکلی سمپتھی زیادہ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی میرے ساتھ. نہیں نہیں یہ اتنے بڑے حادثے سے گزر چکا ہے، یہ سارا سب کچھ، یہ وہ ادھر ادھر آگے پیچھے. تو بچے اس چیز کو لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کل جا کر کلاس میں نا اس طرح کی کوئی کہانیاں سٹارٹ کر دیں، لیکن نہیں، سٹوری ٹیلنگ اپنے ٹاپک کے ارد سٹارٹ کرتے، پھر دیکھیں کیسے بچے نہیں سیکھتے. رائٹ. انڈورفن ہے، اس سے بھی 3 چیزیں ہوتی ہے، کریٹو ہے، ریلیکس ہے، بچہ فوکس ہوتا ہے. آپ لوگ بھی فوکس ہوتے ہو. اب کورٹیسول اور ایڈرینلن یہ تھوڑا سا الگ ہے. پہلے کیا کیا ہم نے؟ ڈوپامن، کیا کون کون سے تھے وہ ہارمونز؟ ڈوپامن، آکسیٹوسن، انڈورفن، کورٹیکس، ویسوپریسن، سیروٹونن. لیکن یہ اگر ہو آپ کے پاس نا تو آپ ریلیکس ہوں گے، آپ کی موٹیویشن برقرار رہے گی، آپ فوکسڈ رہو گے، آپ بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرو گے. یہ ساری چیزیں، یہ زیادہ ہو جائے تو کسی اور کہانی کی طرف بات جا سکتی ہے. لیکن اس کے ارد اس کے جو اپوزٹ ہے نا وہ کون کون سے ہیں؟ کورٹیسول، ایڈرینلن. اگر یہ زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کورٹیسول، ایڈرینلن اگر یہ زیادہ ہو جائے، یہ جو ہارمونز ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں سے تو ریلیکسیشن آ جاتی ہے، بانڈنگ آ جاتی ہے، موٹیویشن مل جاتی ہے. لیکن اگر یہ زیادہ ہو تو آپ لوگوں میں سٹریس زیادہ ہوگی، آپ لوگوں کا بلڈ شوگر زیادہ ہوگا، آپ لوگوں کی ہارٹ بیٹ تیز ہوگی، ڈپریشن کی طرف جا سکتے ہیں، اینزائٹی کی طرف جا سکتے ہیں، پینک اٹیکس آپ پہ آ سکتے ہیں.
آپ لوگ آپ نہیں رہو گے، آپ لوگ اپنا پروڈکٹیو دے ہی نہیں سکتے، اپنا فل پوٹینشیل پہ آپ لوگ جا ہی نہیں سکتے، آپ لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، رائٹ؟ اب فنکشنل سٹوری ٹیلنگ کیا ہے؟ اب دیکھیں ہر انسان کے پاس نا سٹوری موجود ہے، سٹوری موجود ہوتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہاں پر اس روم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہر بندے کی اپنی ایک سٹوری ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یار، ہمارے زندگی میں صبح دوپہر شام یہ سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو آیا اس سے ہم لوگ کچھ بھی نہیں سیکھ رہے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنی سٹوری پہ خود بلیو نہیں کرتے ہم لوگ۔ The first thing, if anybody want to believe, is you have to believe in yourself. Whatever you guys are doing, whatever you guys are selling, whatever you guys are offering, you have to believe in that thing. That thing could be the product, thing could be the subject, that thing could be the human being, that thing could be the company. Whatever that thing, you have to believe in that thing first. جو believe سے جو نکلتی ہے آواز آپ کے اندر سے، اگر آپ اپنے بچے کو بھی وہ ڈال دیں، وہ بتا دیں، تو آپ کا بچہ اس کو لے گا، ایکسیپٹ کرے گا۔ اور یہ بچہ کانشیسلی نہیں کرتا، انکانشیسلی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی سٹوری پہ خود بلیو کر لے، دوسرے نمبر پہ اپنی سٹوری کو خود رائٹ کر لے، رائٹ ڈاؤن یور اون سٹوری۔ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، تو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں؟ میں آیا کوئی زومبی کی طرح صبح دوپہر شام تو اس طرح ایک گول چکر میں تو نہیں گھوم رہا ہوں یا گھوم رہی ہوں، میں کسی جمود کا شکار تو نہیں ہوں۔ مجھے کوئی نیا کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر میری زندگی نہیں بدل رہی ہے تو اس کا ماما چاچا خالہ کاکا بابا یہ ذمہ دار نہیں ہے، میں خود ہوں۔ I have to take the full responsibility of my own situation, whatever that is. پہلے اس کو تو ایکسیپٹ کر لیں کہ میں اس جگہ پر ہوں، میں نے اب یہاں سے آگے جانا ہے۔ Someone opinion of you does not have to become your reality. ہم لوگوں نے دوسروں کی رائے کو اپنی رائے بنا دی ہے۔ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، ہاں تو صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، وہ کہہ رہا ہے، اس کو کہہ رہے تو اس کا تو کام ہی ہے کہنا، لوگوں کا تو کام ہے کہنا، بیکار کی باتوں کو چھوڑ دو۔ تو آپ لوگوں نے اپنی سٹوری کو خود رائٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ ایک دفعہ آپ لوگوں نے اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو ایک پیراڈائم میں ڈال کر اپنے قلم کے ذریعے آپ لوگوں نے پیپر پر لکھ دیا نا، آپ لوگ جب اس کو ایک دفعہ پڑھو گے کیا، آپ لوگوں کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ ساری چیزیں میرے اندر تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کو نکالنے کا یہی ایک طریقہ ہے، اور ٹیچر کے پاس یہ اپرچونٹی باقی لوگوں سے بہت زیادہ میسر ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹیچر ہر روز سٹیج پہ پریزنٹ کرتی ہے، یہ کلاس روم سٹیج ہی تو ہے۔ ٹیچر ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے سٹوری ٹیلنگ کر رہی ہوتی ہے۔